الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، اسٹیج پہ تشریف فرما واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، خصوصاً اپنی ماؤں اور بہنوں سے، کہ جب اللہ کے دین کی بات ہو تو اس کو عظمت کے ساتھ سنا جائے. اگر دین کی بات کو عظمت کے ساتھ سنا جائے گا اور ہمارے دلوں کے اندر دین کی عظمت اور اہمیت ہوگی تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ ہماری مغفرت فرما دے. کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہوا، بہت زیادہ اللہ والی بھی نہیں تھی، فرائض کی پابندی کرنے والی، سیدھی سادھی عبادت کرنے والی. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اس کے کسی رشتہ دار نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا اس کو. اس سے پوچھا گیا کہ او بہن، وہ تیرا کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا؟ اس نے کہا، میری زندگی میں اور تو زیادہ اعمال نہیں تھے، لیکن میری ہمیشہ یہ عادت بنی ہوئی تھی کہ جب اللہ کے دربار میں اذان ہوتی اور اس اذان کی آواز جب میرے کانوں سے ٹکراتی تو میں اس کی عظمت کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتی اور اس کی عظمت کے لیے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی. اللہ تعالیٰ نے اس اذان کی عظمت کی بنیاد پر اسے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. اس لیے اللہ کے دین کی بات کو جب عظمت سے سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا، کسی اور روش کی تلاش میں ہوگا، کسی اور طریقے کی طرف رخ کرے گا،
اللہ اسے منظور نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ دین اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اللہ کے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہر امتی اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا، میں کائنات کی کسی چیز کو نہیں بناتا۔ میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، سمندر بنائے، ستارے بنائے، یہ بلند و بالا پہاڑ بنائے۔ میں نے کائنات کا نقشہ اس لیے بنایا کہ اس کائنات کے اندر بطور دلہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا منظور تھا۔ بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا، لیکن اس کے باوجود کتنا بڑا مقام، اللہ کو اپنے نبی سے کیسی محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن شہر مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا قرآن سے کہ شہر مکہ کے اندر وہ کون سی بلڈنگیں ہیں، وہ کون سی عالیشان چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر رب کائنات اور مکہ کا بنانے والا خدا مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ مکہ کی قسمیں اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ کو اپنا محبوب مکے کی گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا مقام، اللہ کی پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کی پیغمبر نے انگلی سے اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکری نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ایک مردہ گوہ نے یہ گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے رسول بڑی محبت ہے آپ سے، بڑا پیار ہے آپ سے، بڑی شفقت ہے آپ کے اوپر۔ اس کائنات کے اندر میرے خزانے میں میرے محبوب آپ سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے دین کی بلندی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ کر میرے محمد آپ کو بھی قربانیاں دینی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ جو آج دنیائی انسانیت کی نگاہوں میں اس کو کم تر سمجھا جا رہا ہے، یہ مدارس اسلامیہ دین کے وہ آہنی اور مضبوط قلعے ہیں کہ جس دین کی حفاظت کے لیے، جس ایمان کی حفاظت کے لیے، جس قرآن کی حفاظت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروائے تھے، جس ایک دانت کی قیمت کائنات کی کوئی شے ادا نہیں کر سکتی۔ طائف کا میدان ہے، جب مکہ سے مایوس ہو گئے طائف میں چلے گئے، اور طائف کے سرداروں نے اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب دیا، میرے بھائیوں، جس کو سن کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔
جواب دیے گئے، وہاں سے آپ چلے۔ طائف کے اوباش اور بدمعاش بچوں نے آئے ہائے 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 کس پہ پتھر برسائے، کس پہ پتھر برسائے؟ جس پہ ساری کائنات قربان جانے کے لیے تیار ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی، اس پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ زخموں سے چکنا چور، لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتیوں میں خون پڑا اور جوتیاں پاؤں مبارک سے چپک گئی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ جنہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اے اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے دین کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، جس کی آج ہمارے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے پیغمبر نے کوہ صفا پہ اللہ کے دین کے لیے آواز لگائی، سارے دشمنان اسلام نے مل کر اللہ کے پیغمبر کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ جس کے لیے دنیا بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس کے لیے اس دنیا کی زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ شیخ ابی طالب میں محصور ہوئے، 3 سال تک اس میں رہے۔ اپنی تکلیف برداشت کر لینا میرے بھائیوں آسان ہے، لیکن ماں کے سامنے جب اس کا لخت جگر تڑپتا ہے تو ماں کی ممتا جو ہے وہ تڑپنے لگ جاتی ہے۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر، مکے والوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ شیخ ابی طالب میں جو مسلمان بند ہیں ان کی طرف نہ پانی جانا چاہیے، نہ کھانا جانا چاہیے۔ 3 سال تک فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزاری، غذا کی قلت کی بنیاد پر ماں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، ماں کے سامنے اس کا معصوم بچہ بلبلا رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، آسمان ہل رہا ہے، اللہ کا عرش دہلنے لگ گیا۔ ماں کی ممتا اس کے سامنے لرز گئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کے لیے، یہ اسلام کے لیے، یہ اللہ کے قرآن کے لیے اللہ کے پیغمبر اور صحابہ نے میرے بھائیوں قربانیاں دی ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، دیکھا راستے کے اندر عاشق رسول حضرت بلال کے جسم مبارک پہ اس کا آقا کوڑا برسا رہا ہے، بلال کی آہیں نکل رہی ہے، نبی کے آنکھوں مبارک سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ فرمایا بلال کچھ دنوں کے لیے اپنے ایمان کو چھپا لے۔ فرمایا میرے آقا جس ایمان کی مٹھاس میں نے چکھی ہے، جس ایمان کی مٹھاس میں نے چکھی ہے، میرے آقا وہ ایمان چھپایا چھپتا نہیں ہے۔ تپتیلی زمین پہ لٹائے گئے، آگ کے انگاروں پہ حضرت خباب کو ڈالا گیا، چربی پگھلی، آگ کے انگارے بجھے ہیں، حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا، اور یہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج یہ امانت ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، اور صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی نے کیسے فرمائی؟ اپنے صحابہ سے فرمایا اللہ کا دین بہت قیمتی ہے، تمہاری جان اس کے لیے، تمہارا مال اس کے لیے، تمہارا وقت اس کے لیے۔ جو اللہ کے دین کے لیے مال لگے گا، جو اللہ کے دین کے لیے جان لگے گی، جو اللہ کے دین کے لیے وقت لگے گا،
کل قیامت کے دن تمہاری سرخ روئی کا سبب بنے گا۔ کیسی تربیت فرمائی! میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کی تربیت فرمائیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ کے اندر، ایک صحابیہ تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ، کیسے جذبات تھے ان کے، دین کی کیسی محبت تھی ان کی۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی غزوہ احد کے لیے، اسلام کو تمہارے جانوں کی ضرورت ہے۔ جوان اپنی جوانی میں نکل رہا ہے، بوڑھا اپنی بڑھاپے میں نکل رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو رہا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک ماں ایسی ماں تھی جس کے صرف 4 بیٹے تھے، شوہر انتقال ہو چکا تھا، بھائیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ چاروں بیٹوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا میرے محبوب نے دین کے لیے آواز لگائی ہے۔ ماں کو بچوں سے کیسی محبت ہوتی ہے، فرمایا میرے بچوں، میں نے تمہیں جو پالا ہے، تمہاری جو تربیت کی ہے، وہ صرف اس لیے کہ ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو سکے، اللہ کے دین کے کام آ جاؤ۔ آج میں تمہیں آخری نصیحت کرتی ہوں، تم اللہ کے راستے میں نکلو، یک کے بعد دیگرے، چاروں اللہ کے راستے میں اپنی جانیں نچھاور کر دینا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے اللہ اپنی عدالت میں بلائیں گے اور پوچھیں گے میری خنسا بتاؤ دنیا سے کیا لے کر کے آئی ہو۔ میں اپنے اللہ کے سامنے کہوں گی اے اللہ 4 لختے جگر تھے، تیرے دین کے لیے پالا، آخری چاروں کو تیرے دین کے راستے میں بھیجا اور چاروں تیرے دین کے راستے میں نے نچھاور کر دیے۔ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر کے آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میں کیا کروں، وہ تو میدان کارزار ہوگا، تیر تلواریں چلے گی، لیکن دلوں کے اندر کیسے جذبات تھے۔ فرمایا میرے آقا اگر کوئی دشمن آپ کی طرف تیر یا تلوار یا نیزہ چلائے، یہ میرا معصوم میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، جب کوئی تیر چلے اور میرے مصطفیٰ کی طرف آئے تو اس تیر کے سامنے میرے معصوم کو کر دینا۔ ہائے ایسی مائیں جنہوں نے اپنے معصوموں کو اللہ کے لیے نچھاور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، آج دین بیزاری کا عام ماحول بنتا جا رہا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بات سنو، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب تم اللہ کی عدالت میں جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا میرے دین کے گلستہ اجڑ رہے تھے جس کے لیے میرے نبی کی قربانیاں لگی، میرے صحابہ کی قربانیاں لگی، او میرے بندوں، او میری بندیوں، تم بتاؤ تم نے میرے دین کے لیے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس دور کے اندر میں اپنی آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس دور کے اندر یہ مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط اور آہنی قلعے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے نسل نو کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، آنے والی نسل کی ایمان کو بچانا ہے، ان کی انگلیاں پکڑو اور مدرسے کی 4 دیواری کے اندر استاذ کے سامنے لا کر کے بیٹھا۔ جس طرح دقیانوس کے زمانے میں ایک دجالی فتنہ اٹھا اور اس نے یوں کہا اللہ کو چھوڑ کے مجھے اپنا معبود سمجھو، تو چند نوجوان جو امیر ترین
گھروں سے تعلق رکھنے والے تھے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور اپنی عزتیں چھوڑی، مال و دولت چھوڑا، عیش و عشرت چھوڑا، آرام کی چیزیں چھوڑی اور کہف کے اندر جا کر کے پناہ لی اور اپنے ایمان کو بچایا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس دجالی زمانے کے اندر یہ مدارس کہف ہے، کہف، اپنی اولاد کو ان کہف کے اندر، ان غاروں کے اندر داخل کرو اور ان علماء کرام کے سامنے لا کر کے بیٹھاؤ تو ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ چاروں طرف ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادتیں تو دور کی چیز ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم کو مرنا ہے۔ یہ صرف 2 دن کا سفر ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر کسی باپ نے، اگر کسی ماں نے اپنے معصوم کی انگلی پکڑ کر مدارس کے اندر داخلہ کروا دیا اور وہ حافظ قرآن، صاحب قرآن بنا، کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانیزے پہ ہوگا، انسان کی کھوپڑیاں گرم پانی کی طرح ابل رہی ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ ایک بچے کی نیکیاں کم پڑ جائے گی، وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان مجھ سے تجھے بڑی محبت تھی، جب میں معصوم تھا تو گیلے بستر پہ تو سوتی اور سوکھے پہ مجھے لٹایا جاتا، میرے سر میں درد ہوتا، رات بھر کروٹیں تو بدلتی رہتی تھی، اس لیے کہ تیری مامتا بے قرار ہو جاتی تھی، تو میری وہی ماں ہے۔ آج میری ایک نیکی کم ہو گئی، میں ایک نیکی کی بھی تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، اے میری امی جان ایک نیکی مجھے دے دے۔ کیا جواب ملے گا؟ وہ ماں کہے گی بیٹے یہ دنیا نہیں ہے، یہ میدان محشر ہے، یا ماں اور بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہتا ہے بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں نیکی کا کوئی سوال نہ کر دے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے محنت کی، اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ان مدارس کے اندر داخل کیا، وہ حافظ قرآن بنا، اللہ اپنی عدالت کے اندر اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، چاہے ماں اور باپ بدعمل ہو، اس حافظ قرآن بیٹے کی برکت سے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہو، اور اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن سے کہیں گے او میرے قرآن کو حفظ کرنے والے، اپنے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کر جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیری سفارش کی بنیاد پر ان جہنمیوں کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ آج ہمیں ان کی کوئی حیثیت نہیں نظر آتی ہے، یہ مولوی، یہ حافظ قرآن دنیا میں انہیں کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب ضرورت پڑے گی، جب ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس جائے گا، جنت بھی سامنے ہوگی، جہنم بھی سامنے ہوگی، اس وقت پتا چلے گا کہ میں نے مدرسے کے اندر سیدھی سادی چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ درویش صفت انسان
جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے تھے، ان کے سامنے جو میں نے بیٹھایا، انہوں نے جو قرآن پڑھایا، جو اللہ کا دین سکھایا، اس کی کتنی بڑی قدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو معمولی مت سمجھو، ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں قلعے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، تم بھی ان علماء سے جڑو، اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجو۔ آج کے اس مادی دور کے اندر ہر انسان اندھا ہو کر مال کے پیچھے دیوانہ ہو کر بھاگ رہا ہے، نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، نہ سردی کی فکر نہ گرمی کی فکر، ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ دنیا کو اکٹھا کیا جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو، یہ بوریا نشی علماء کرام جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر سیدھی سادی زندگی گزار کر اپنے جذبات کو قربان کر کے، اپنی اولاد کے جذبات کو قربان کر کے، نہ انہیں معمولی تنخواہوں کی بنیاد پر نہ انہیں اچھا کھلا سکتے ہیں، نہ انہیں اچھا پہنا سکتے ہیں، نہ انہیں اچھی زندگی دے سکتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں ان کے اوپر، اس کے باوجود اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف تمہارے بچوں کی دین اور ان کی حفاظت کے لیے سادی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی قدر کرو، ان علماء کرام کی نہ قدری نہ کرنا۔ اگر کسی نے کسی عالم دین کی، عالم دین سمجھ کر نہ قدری کی، روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ سیدھے سادے، یہ درویش صفت انسان اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، ہر جنتی جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن جب عالم دین جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، اللہ کی فرشتے اسے روک لیں گے، تو یہاں کھڑا ہو جا۔ سارے جنتی جنت میں جا رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن عالم دین کو روکا جائے گا اور کہے گا سفارش کرو، گنہگاروں کی سفارش کرو، آج ضرورت ہے ان کو، تمہاری سفارش کی بنیاد پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان مدارس کو محبت کی نظروں سے دیکھو، ان مدارس کی قدردانی کرو، ان مدارس کے اندر اپنی جان اپنا مال خرچ کرو۔ اگر آج تم نے ان مدارس کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کے اندر بہت سے حافظ اور عالم نکلیں گے۔ جب تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اتنے حافظ، اتنے عالم تیرے نامہ اعمال کے اندر ہے۔ وہ اللہ کا بندہ یا وہ اللہ کی بندی کہے گی، اے اللہ، میری نسل میں تو کوئی حافظ نہیں تھا، میری اولاد میں کوئی عالم دین نہیں تھا۔ فرمایا تو نے جن علماء اور حفاظ پہ اپنا مال خرچ کیا ہے اور تیرے مال کی بنیاد پر جو عالم اور حافظ بنا ہے، وہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے۔ یہ کم چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے کے اندر ان مدارس کی قدردانی کرو، ان علماء کرام کی قدردانی کرو، اپنی اولاد کو ان علماء کی صحبت میں بھیجو۔ ان مدرسوں کے اندر اگر بڑے ہو گئے تو اساتذہ کے پاس بھیجو۔ جب یہ علماء کی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے دین اور ایمان کے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے دل میں عالم دین کی قدر ہوگی، اللہ ان کی نسلوں کے اندر
حافظ اور عالم پیدا کریں گے. وما علینا الا البلاغ.